السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محمد باقر یوٹیوب چینل اور میں آپ کا ہوسٹ محمد باقر۔ آج اگر آپ اپنے بزنس کے لیے ایک سٹور بنانا چاہتے ہیں، ورڈپریس ای کامرس سٹور بنانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے کہ ورڈپریس میں ای کامرس سٹور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی دکان خود بنانا چاہتے ہیں اور آن لائن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ تو سب سے پہلے ورڈپریس میں ای کامرس سٹور کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ڈومین آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ آپ کوئی بھی جو ہے نا، آپ یہاں پہ ہوسٹنگ پہ جائیں گے، جیسے بی ہوسٹ ہے نا، بی ہوسٹ ہم یہاں پہ بی ہوسٹ کے جو ہے نا کھولتے ہیں نا، یہاں پہ ہوسٹنگ، یہ آپ کے پاس bhost.com کھل گیا آپ کے سامنے، اور یہاں سے آپ جو ہے نا اپنا ڈومین نیم لے سکتے ہیں اور ہوسٹنگ پلان بھی یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے نا ہوسٹنگ پلان ہے، اس کو لینے کے لیے آپ ہمارا کوپن کوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو اچھی خاصی آپ کی بچت ہو جائے گی۔ آپ کو جو ہے نا، اب یہاں سے ہم کیا کریں گے، یہاں سے ڈائریکٹ ڈومین میں جائیں گے تو ڈومین کا ریٹ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ کوئی بھی ڈومین جو ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں، جیسے میں کوئی بھی سٹور والا، میں کہتا ہوں کہ مائی سٹور، مثال کے طور پہ مائی سٹور .com، یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنے جو ہے نا چوائس سے نام لکھیں گے، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لکھیں گے۔ اب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی سٹور .com جو ہے نا انویلیبل ہے، آلریڈی کسی نے لیا ہوا ہے، تو آپ اس کے علاوہ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اگر آپ کو بھی اسی طرح آ گیا نا تو آپ نے یہاں سے چینج کرنا ہے، مائی بیسٹ سٹور، ابھی ہم کہتے ہیں مائی بیسٹ سٹور .com۔ اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی ناظرین جو ہے نا کسی نے لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے نا کوئی بھی یہاں سے نام جو ہے نا اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں۔ نام جو ہے نا آسان ہونی چاہیے، ہر بندے کے زبان پہ آ سکے، ایزیلی آ سکے، ایزیلی ریممبر ہو جائے، اس طرح کا آپ نے نام رکھنا ہے۔ اب یہاں سے کوئی بھی چوائس کرنے کے بعد جو ہے نا، اب یہ بھی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مائی آن لائن سٹور۔ اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ناظرین یہ بھی جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پہ 1 لکھ کے دیکھتے ہیں، 1 جو ہے نا مائی آن لائن سٹور .com لکھ کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھو، اس کے پاس مائی آن لائن سٹور 1۔ اب آن لائن سٹور اگر نہ ہو تو آپ 1 دے سکتے ہیں، 2 دے سکتے ہیں، یا یہاں پہ ایک ایس کا اضافہ کر کے سٹورز بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اویلیبل ہو جائے۔ اب یہ ہر جگہ میں اس کی پرائس جو ہے نا فکس ہوتی ہے، $12.99۔ اب یہاں پہ آپ نے بائی کوئی اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈ ٹو کارٹ آ جائے گا، پھر آپ اسی طریقے سے آپ یہاں سے جو ہے نا اپنا ڈومین لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈومین نیم لینے کے بعد یہاں سے آپ جو ہے نا اپنی ہوسٹنگ پلان سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی جو ہے نا ہوسٹنگ پلان ہوتی ہے، جو ہے نا یہاں پہ بیسٹ جو ہے نا آپ کو آسانی سے جو ہوسٹنگ پلان مل سکے نا، وہ ہوتی ہے شیئرڈ ہوسٹنگ پلان ہوتی ہے نا، ان کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے اور سروس اچھی ہوتی ہے، اور آپ کو کم پیسوں میں مل جائیں گے۔ اور بی ہاؤس سے لینے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے لینے کا فائدہ ہونا، ابھی آپ نے جس پرائز پہ آپ نے اس سال لیا، اگلے سال بھی یہ پرائز چینج نہیں کرتے ہیں، پھر فردر آپ جتنے بھی سال استعمال کریں گے ان کا ریٹ فکس ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیلکس پلانس پر ایئر جو ہے نا $36 ہے. یہ دیکھو اس کے اندر آپ کو کیا ملیں گے. 5 GB SSD ڈسک سپیس, 15 GB پریمیم بینڈ وتھ, ون ویب سائٹ وہاں آپ یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں 36 والے میں, اور 46 والے میں آپ کیا 10 GB کے ساتھ آپ 3 ویب سائٹ ہو یہاں پہ پیکیج ہے ان کا. اور ان کا ڈیلکس پلان ہے نا کہ 56 پر ایئر ہے, اور اس میں آپ ان لمیٹیڈ جو ہے نا ویب سائٹ اس کے اوپر آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں, اور 20 GB SSD ڈسک سپیس ہوتی ہے. یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ جو ہے نا ہوسٹنگ اور ویب سائٹ کہاں سے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں. اس کا یہاں سے لینے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے نا اس سال آپ لے لیں گے, جس پرائز پہ آپ اس سال ان سے پرچیز کریں گے وہ اگلے سال بھی یہی پرائز ہوگا, چینج نہیں ہوگا. باقی آپ کسی اور سے لیں گے تو 1 سال کے لیں گے, 2 سال کے لیے آپ اکٹھے 2 سال کے لیے آپ لے لیتے ہیں, تیسرے سال میں یہ ڈبل کر لیتے ہیں, یا ان کا پرائز فکس نہیں ہوتا ہے. اس کا جو ہے نا ریویو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فکس ہوتی ہے ان کی پرائز. اس سال آپ لیں گے تو اگلے سال بھی آپ یہی سیم پرائز ان کو پے کریں گے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا کس طریقے سے آپ پہلے ڈومین نیم جو ہے نا چوائس کریں گے اور یہاں سے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ ہوسٹنگ جو ہے نا, ہوسٹنگ بھی آپ جو ہے نا لیں گے. ہوسٹنگ آپ پہلی دفعہ لے رہے ہیں تو ڈومین نیم آپ کو فری مل جائیں گے, اور ہوسٹنگ کے پلان میں سے بھی آپ کو کچھ ہمارے کوپن پہ آپ لے لیں گے تو آپ کو جو ہے نا کافی فائدہ ہو گیا. اور کوپن کا کوڈ جو ہے نا ہم ڈسکرپشن میں دیں گے آپ کو. جب آپ جو ہے نا یہ لے لیتے ہیں ابھی آپ نے ڈومین لے لیا, ہوسٹنگ لے لیا, تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا کیسے انسٹال کریں گے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا جائے گا. ابھی آپ کو ہم نے ایک اپنا جو ہے نا اسٹور بنایا ہوا ہے, وہ دکھاتا ہوں آپ کو ہم نے کیسے بنایا ہوا ہے اپنا ای کامرس اسٹور. آپ سب سے پہلے ڈومین نیم لیں گے, اس کے بعد ہوسٹنگ لیں گے. پھر ہوسٹنگ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پرائمری جو ہوسٹنگ آپ پہلی دفعہ لے رہے ہیں تو آپ نے جو ڈومین سلیکٹ کیا وہ ڈومین آلریڈی ان کے پاس آپ کے پاس جو ہے نا وہ کنیکٹڈ آ جائے گا آپ کے پاس. آپ کو جو ہے نا اس کو ڈومین نیم کو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہوسٹنگ میں جو ہے نا آپ کا آلریڈی مطلب وہ پرائمری جو ہے نا ڈومین ہوگا تو وہ آلریڈی کنیکٹڈ آ جائے گا. آپ نے سمپل جو ہے نا یہاں پہ آ کے سی پینل آپ کے پاس آ جائے گا. سی پینل کا آپ کے ای میل میں سی پینل کا سارے ڈیٹیل آ جائے گا. جب آپ سی پینل میں کو ایسے کھولیں گے جیسے میں نے یہ سی پینل کھولا ہوا ہے نا, اس طریقے سے سی پینل میں آ کے پھر جب آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈومین نیم ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, سی پینل کھولنے کے بعد سی پینل یہ سی پی لکھا ہوا ہے نا, اس کے اوپر آ کے کلک کرنا ہے. یہ ناظرین آگے سی پینل آپ کے سامنے ہے. آپ کے پاس بھی اسی طرح سی پینل کھلیں گے. جب سی پینل کھلیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ورڈ پریس مینیجر بائی سافٹ کلر جو ہے نا اس کو آپ نے دبانا ہے, پھر کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ آ کے آپ نے ورڈ پریس انسٹال کرنا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح ابھی ہم نے یہ ویب سائٹ بنایا ہوا ہے اپنا لوکل جو ہے نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے. اب یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل انسٹال کرنا ہے, انسٹال کو کلک کرنا ہے. جب انسٹال کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیچے سے سجیشن آ جائیں گے. یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, چوز انسٹالیشن URL. اب یہاں پہ آ کے اس کو آپ نے HTTPS کے اگلے والے
جو ہے نا اس میں آپ نے یہ اس طرح آپ کے پاس لکھا ہوا آئے گا کہ آپ کا ڈومین نام یہاں پہ آ جائے گا. تو آپ نے وہ ڈومین نام کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہے. جیسے میں محمد باقر .com اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں نا تو یہ سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ پھر کیا کرنا ہے, اس کے بعد کوئک انسٹال کرنا ہے. اس کو آپ نے پریس کرنا ہے. میں آلریڈی انسٹال کر چکا ہوں, صرف آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئک انسٹال سے کیا ہوگا, یہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس آپ کو انسٹال کر کے دے دے گا ہر چیز آٹو پہ. آپ کو ہر چیز اس کے بعد آپ نیچے آئے سائٹ سیٹنگ. یہاں پہ آپ اپنا جو ہے نا وہ اس کا ویب سائٹ کا نام دیں گے. ابھی یہاں پہ میں نے مائی بلاگ رکھا ہے نا, آپ یہاں پہ مائی اسٹور نام لکھیں گے, یا جو آپ اپنے اسٹور کا جو نام رکھیں گے نا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد سائٹ ڈسکرپشن, جو بھی ڈسکرپشن آپ نے رکھنا ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں گے. پھر ایڈمن یوزر نیم, یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. مثلاً ایڈمن ڈاٹ جو آپ نے ڈومین لیا ہے ڈومین کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی چیز یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ آپ نے جو ہے نا پاسورڈ لکھنا ہے. پاسورڈ میں یہ آپ نے جو ہے نا کیپیٹل لیٹر, اسمال لیٹر, پھر ہیش, اس طرح کی چیزیں لکھنا ہے مختلف قسم کے, تاکہ کوئی آپ کے جو ہے نا سیکورٹی جو ہے نا مضبوط ہو جائے آپ کا. آگے ایڈمن ای میل, اب یہاں پہ ایڈمن @محمد باقر .com لکھا ہوا ہے. آپ اسی طرح ایڈمن آپ کا ڈومین یہاں پہ جو بھی آپ نے ڈومین لیا ہوگا نا وہ آ جائے گا. پھر آپ نیچے جو ہے نا اسکرول ڈاؤن کریں گے, اور یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی جب آپ نے ہوسٹنگ لیا ہے نا, یہ آلریڈی یہ سارے پلگ ان جو ہے نا آلریڈی انسٹال یہ کر کے دے دیتے ہیں آٹومیٹیکلی. آپ نے پلگ ان میں نہیں چھڑنا ہے, پلگ ان جیسے ہے اسی طرح رہنے دینا ہے. آپ نے سمپل نیچے آنا ہے, نیچے آ کے یہاں پہ یہ جو انسٹال کے نیچے ای میل انسٹالیشن ڈیٹیل لکھا ہوا ہے نا, اس کے اوپر اپنا ای میل دینا ہے. جس ای میل کے اوپر آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ لیا ہے نا وہ ای میل آپ نے یہاں پہ دینا ہے. پھر انسٹال کو کلک کرنا ہے. جب انسٹال کو آپ کلک کریں گے تو ایک یا 2 منٹ کے اندر آپ کے جو ہے نا آپ کے ڈومین کے اوپر ہوسٹنگ سروسز جو ہے نا آپ کو ورڈ پریس آپ کا انسٹال ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو ہی آپ کو انسٹال ہو جائے گا تو آپ نے ڈائریکٹ جا کے سمپل آپ نے اپنا ڈومین نیم لکھنا ہے. یہاں سے وہاں سے بھی ری ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے. یہاں سے آپ واپس آئیں گے, ری ڈائریکٹ آئیں گے تو آپ نے جو ہے نا یہ آپ کا جو یہاں پہ سارا کچھ ڈیٹیل آ جائے گا یہ اوپر. یہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں. آپ جو ہے نا ادھر آ کے پھر یہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. آپ کو یہاں پہ ڈومین نیم لکھا ہوگا, آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ لاگ ان کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ ڈائریکٹ لاگ ان کر کے جا سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے, اپنا ڈومین نیم لکھیں گے. جیسے میں نے اپنا ڈومین نیم یہاں پہ لکھتا ہوں نا, یہ ناظرین یہ میرا ڈومین نیم یہ کھل گیا نا محمد باقر .com. اس طریقے سے آئیں گے. جب آپ کا ڈومین کھل جائیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سلیش. اب آپ کا یہ ڈومین نیم ہے, جیسے میرا ڈومین نیم ہے نا, اس کے آگے جہاں پہ .com ہونا, .com کے آگے آپ سلیش لکھیں گے. سلیش لکھیں گے پھر WP-admin لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. کیا کریں گے, یہاں پہ اپنا ڈومین لکھیں گے, پھر سلیش WP-admin. اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے نا. اس کے بعد آپ کلک کریں گے. یہ ناظرین آ گیا. اب آپ نے وہاں پہ جو یوزر نیم رکھا ہوگا نا وہ یہاں پہ انٹر کریں گے. یوزر نیم اپنا انٹر کریں گے. نیچے جو پاسورڈ آپ نے ورڈ پریس انسٹال کرتے ہوئے جو پاسورڈ آپ نے دیا ہے نا وہ یہاں پہ انٹر کریں گے. پھر نیچے لاگ ان کریں گے. میرے پاس آلریڈی میں نے سیو کیا ہوا ہے نا, تو یہ آٹو پہ آ گیا. آپ نے سیو نہیں کیا ہوگا تو آپ کو لکھنا پڑے گا. اب ناظرین یہ ہمارا ڈیش بورڈ آ گیا. ڈیش بورڈ کیا ہوتا ہے, جیسے مکان میں جو ہے نا آپ کا کچن ہوتا ہے نا, تو ڈیش بورڈ کچن کی مانند ہے. یہاں پہ ہم ہر چیز ویب سائٹ کا تیاری ہم یہاں پہ کرتے ہیں. جو چیز آپ نے ویب سائٹ کے اندر چینجز کرنا ہے, پیج بنانا ہے, پلگ انسٹال کرنا ہے, پلگ اپڈیٹ کرنا ہے, وہ سب کچھ یہاں سے ہوگا.
یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے. ڈیش بورڈ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ کے جیسے ایک مکان میں کچن کا ہوتا ہے نا, وہاں پہ ہر چیزیں بنتی ہے, اسی طریقے سے ویب سائٹ کے اندر یہ ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ چیزیں آپ کی تیار ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو نا یہ سائٹ کٹ ہے, یہ ہم نے آگے آپ کو سمجھایا جائے گا سائٹ کٹ کیا ہوتے ہیں, اس میں کتنے ٹوٹل کتنے آپ کے پاس وزٹرس آتے ہیں, اور وہ کتنی دفعہ آپ کے سائٹ پہ امپریشن کتنا ہے, اور کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, اور کتنا منٹ آپ کے ایوریج آپ کے ویب سائٹ پہ جو ہے نا انہوں نے وزٹ کیا, سارا تفصیل یہاں پہ آ جاتے ہیں نا. تو یہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے. ڈیش بورڈ کے آپ کے نیچے آنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ پیجز پہ آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیجز کو آپ نے آگے ایڈ پیجز آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایڈ پیجز کریں گے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے پیج بنانا ہے نا, تو پیج کا یہ ٹائٹل یہاں پہ دیں گے. پھر آگے جو ہے نا پبلش کریں گے اس پیج کو. پھر نیچے یہاں پہ ڈسکرپشن لینا ہے. ڈسکرپشن جو بھی آپ کو نیا ڈسکرپشن رکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے. پھر آپ کے پبلش کریں گے. اور یہ SEO آپ جب یہاں اس بی ہوسٹ سے آپ نے لے لیں گے نا, تو یہاں پہ SEO کے وغیرہ پریمیم جو ہے نا وہ یہ ورڈپریس پلگن آپ کے پاس وہ انسٹال کر کے دیتے ہیں. کافی سارے پلگن ہیں یہاں پہ. آپ کو میں دکھاتا ہوں پلگن کہاں پہ ہے نا. یہ پلگن ہے نا, یہ آلریڈی آپ کے پاس جو ہے نا یہ پلگن 8-10 جو ہے نا یہ پریمیم جو ہے نا یہ انسٹال کر کے دیتے ہیں. آپ کو فائدہ یہ بھی ہے, نہیں تو ایک پلگن پریمیم لینے کے لیے آپ اچھا خاصے پیسے آپ کے لگیں گے. لیکن اس ہوسٹنگ سے آپ جب لیں گے تو آپ کو یہ پریمیم جو ہے نا آلریڈی انسٹال کر کے دیتے ہیں, ہوسٹنگ پلان کے ساتھ آ جاتا ہے. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کتنے جو ہے نا پریمیم پلگن یہ انہوں نے دیا ہے نا. اب یہ سب سے پہلے آپ پلگن میں آئیں گے, انسٹال پلگن کریں گے, تو ایکسمنٹ جو ہے نا آپ کے پاس آلریڈی لکھا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل ایکسمنٹ کو انسٹال کرنا ہے, پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ میرے پاس آلریڈی ہے نا, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. پھر آگے اس کے اوپر نہیں چڑھنا ہے, نہیں تو یہ پیسے مانگیں گے. بس آپ نے انسٹال کیا, ایکٹیویٹ کیا, اور اسی طرح چھوڑ دینا. آگے کیٹیگریز ٹو ٹیگ کنورٹر امپورٹر یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آلریڈی یہ دیں گے. اب یہ ہو گیا لانگیزر اور یہ پرو, یہ دونوں انہوں نے آلریڈی دیں گے آپ کو. پیج لیئر پرو بھی ہے آپ کو آلریڈی. یہ پرو ایک ہو گیا, یہ پرو ہو گیا, 2 پلگن آپ کو دیں گے. اس کے بعد پاپولر ایفیکٹس ٹیمپلیٹ ہو گیا, یہ خود آلریڈی دیں گے. اور سائٹ SEO یہ پریمیم جو ہے نا آپ کو دیں گے. یہ سائٹ SEO آپ کے پاس سائٹ SEO ہوتا ہے نا, SEO کرنے کے لیے یہ پریمیم آپ کے پاس آلریڈی مفت میں یہ دیتے ہیں. اس کے بعد سافٹ WP سپیڈ کیچے یہ میں نے خود جو نے انسٹال کیا. اب CPD کیچے پرو یہ بھی آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کو فائدے ملیں گے کہ ان کی ہوسٹنگ پلان لینے سے. یہ WP میل چپ ہے, یہ بھی اس کا بھی پرو ورژن آپ کو دیں گے. یہ جو ہے نا آلریڈی انسٹال ہوگا, آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اب پہلے آلریڈی ایکٹیویٹ ہوگا, لیکن ایکٹیویٹ نہ ہو تو آپ نے اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے ان کو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ کلک ٹو چارٹ. ابھی آپ کے جو ہے نا ورڈپریس پہ چارٹ آپ نے کرنا ہے نا لوگوں سے, تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ والا کلک ٹو چارٹ. اس کو جو ہے نا انسٹال کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ یہاں پہ آگے ایڈ پلگن کیا کریں گے نا, ایڈ پلگن. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ سرچ بار آتا ہے, یہاں پہ آپ لکھیں گے کلک ٹو چارٹ. جو بھی آپ نے لینا ہے نا, جو بھی آپ نے پلگن انسٹال کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا کلک ٹو چارٹ. یہ دیکھو آلریڈی یہ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے نا, تو میرے پاس یہ ایکٹیو پہلے سے آ رہا ہے. اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا, فرسٹ ٹائم آپ انسٹال کر رہے ہیں, تو یہاں پہ انسٹال آئے گا. آپ انسٹال کو کلک کریں گے یہاں سے, پھر جب انسٹال ہو جائے گا پھر آپ ایکٹیویٹ جو بٹن آ جائے گا, پھر ایکٹیویٹ کو آپ کلک کریں گے, آپ کے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ پلگن کوئی بھی پلگن آپ نے استعمال کرنا ہے, تو پلگن کو کیسے انسٹال کرتے ہیں, سمپل جو ہے نا ایڈ ٹو پلگن کریں گے, تو یہ سجیشن آ جائے گا, سرچ بار آ جائے گی. سرچ بار پہ آپ لکھیں گے تو جو بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ سامنے پہلے آ جائیں گے.
اس کو انسٹال ہے، آپ دیکھو یہاں پہ انسٹال نو لکھا ہوا ہے نا، اسی کو آپ کلک کریں گے تو یہ انسٹال ہو جائے گا. پھر ایکٹیویٹ لکھا ہوا جائے گا تو ایکٹیویٹ کو آپ کلک کریں گے تو ایکٹیویٹ ہو جائے گا، آپ کے ڈیش بورڈ میں آ جائے گا. یہ ہو گیا ناظرین پلگن. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپیرنس ہو گیا. اپیرنس میں آ کے آپ نے جو تھیم آپ کو پسند ہے نا، یہ ہمیشہ آپ نے دو پلگن جو ہے نا، دو تھیم آپ نے رکھنا ہے. ایک جو آلریڈی آپ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ ایک سیکنڈ بائی ایک جو ہے نا یہ سیکورٹی کے پرپس کے لیے اور آپ کی ویب سائٹ میں سپیڈ زیادہ کرنے کے لیے یہ آپ نے اسٹینڈ بائی ایک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے پاس آ گیا. یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ والا ویب سائٹ پہلی دفعہ جو ہے نا ایکٹیو نظر آ رہا ہے نا، پاپولر ایفیکٹس. یہ انسٹال ایکٹیویٹ ہے اور یہ اسٹینڈ بائی ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے نا پہلی دفعہ آپ یہاں پہ ڈیش بورڈ میں آئیں گے تو آپ کے پاس 4-5 اور آلریڈی انسٹال ہوگا. تو ان کو انسٹال کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، زیادہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سمپل تھیم ڈیٹیل کو کلک کریں گے. یہاں پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے نیچے آپشن آ جائے گا یہ ڈیلیٹ والا. اس کو آپ سمپل ڈیلیٹ کریں گے تو وہ جو ایکسٹرا تھیم ہے نا وہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے. 2 سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا ہے. اب یہ ہو گیا ناظرین تھیم آپ کتنے رکھتے ہیں، اور تھیم جو ہے نا کتنے رکھنے چاہیے. یہ سمپل 2 رکھنے چاہیے، ایک ایکٹیویٹ ہوگا، ایک اسٹینڈ بائی ہوگا. ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا سائٹ کٹ آ گیا. یہ سائٹ کٹ کیوں استعمال کرتے ہیں، سائٹ کٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا پیج کے اوپر کتنے وزٹر آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آپ سائٹ کٹ جو ہے نا انسٹال کریں گے. پھر آپ اس کو جو ہے نا سیٹنگ میں جائیں گے سائٹ کٹ کے. اس طریقے سے آپ اس کی سائٹ کٹ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا گوگل ایڈسن بھی آپ یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. گوگل ایڈسن جو ہے نا آپ نے ویب سائٹ سے کمائی کرنے کے لیے یہ اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے. یہ گوگل ایڈسن اور گوگل ایڈ چلانا ہو، اس کے اوپر گوگل انالیٹکس بھی آپ کے سائٹ کٹ کے ساتھ انسٹال ہو جاتی ہے. ٹھیک، اور ٹیگ مینیجر یہ بھی ہوگا تو ہے نا. اس کے بعد اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے پاس وزٹر آتے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ سائٹ کٹ بھی جو ہے نا استعمال کریں گے. سائٹ کٹ کیا ہے، ایک پلگن ہے، اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. اس کے بعد پیج میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے کیسے پیج آپ سمپل ڈیش بورڈ میں پیج کے اوپر آئیں گے، ایڈ پیج کو کلک کریں گے. یہ ایڈ پیج ہو گیا نا، سمپل ایڈ پیج کریں گے. یہاں پہ آپ پیج کا جو ہے نا ٹائٹل دیں گے. ٹائٹل دینے کے بعد یہاں پہ پیج کا جو ہے نا آپ پیراگراف لکھیں گے. پیراگراف لینے کے بعد کیا کریں گے، آپ پبلش کریں گے. پھر یہ پبلش ہو جائے گا. پھر آگے نیچے جتنے بھی ایس ای او کے ریلیٹڈ ہے نا آپ کو مزید آگے ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا کہ آپ نے کالم کو کیسے فل کرنا ہے. آج تھوڑا سا مختصر آپ کو جو ہے نا صرف آپ کو پتہ چلے کہ ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں. ویب سائٹ بنانے کے لیے ڈومین نیم کیسے لیتے ہیں، اور ڈومین نیم کو رکھنے کے لیے ہوسٹنگ پلان کیسے لیتے ہیں، اور کہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور آپ کو لینے کا کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے. مثلا میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں ڈبلیو ہوسٹ. اس کا فائدہ یہ میں نے پہلے آلریڈی بتایا کہ اس کے سے لینے کا کیا آپ کو فائدہ مل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بتایا پلگن، اس میں کتنے پلگن انسٹال کرتے ہیں. انسٹال پلگن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹال پلگن میرے پاس آ گیا. قسمت یہ جو ہے نا آپ کے ویب سائٹ کو ہیکر سے بچانے کے لیے، سیکورٹی پرپز کے لیے ایک قسمت ہوتا ہے جس سے آپ کا ویب سائٹ کبھی بھی ہیک نہیں ہوگا. ایک یہ ہو گیا، ایک سیکورٹی کا ہوتا ہے، سیکورٹی کے لیے یہ پلگن ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ 4-5 پلگن میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ان کا سپیڈ کیا چاہیے. آپ کی ویب سائٹ کو ویب سائٹ کا سپیڈ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. سپیڈ کے آگے ہو گیا آپ ڈرافٹ آپ کے بیک اپ لینے کے لیے یہ دیتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ بنایا، خدا نخواستہ آپ کا وہ خراب ہو جائے تو آپ دوبارہ نئے سرے سے سارا ویب سائٹ آپ کو تیار کرنے کے بجائے آپ جو ہے نا بیک اپ میں جائیں گے اور اس کو دوبارہ سے ری انسٹال کریں گے. تو یہ ہو گیا پلگن. اس کے بعد آپ یوزر میں آئیں گے. آل یوزر میں جو ہے نا یہاں پہ آپ پروفائل ہے یوزر میں آئیں گے، اور یوزر کے آگے پروفائل آپ کا آئے گا. اس پروفائل میں آپ اپنی چینجز کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ آپ فرسٹ نیم، یہاں پہ لاسٹ نیم، یہ جو نا
پہلے کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ یہ چیزیں لکھنا ہے. اب بایوگرافیکل انفو ہے، آپ لکھ کے یہاں پہ سیو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ویب سائٹ کا ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ای میل آ گیا، ویب سائٹ کا ای میل یہاں پہ آ جاتے ہیں. انفو میں اکاؤنٹ مینجمنٹ آ گیا. نیو پاسورڈ، اگر آپ نے پاسورڈ چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں. پھر سب کچھ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپ ڈیٹ پروفائل کریں گے. یہ آپ کا پروفائل اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں سے، ویب سائٹ کا پروفائل جو ہے. آگے ٹولز میں آئیں گے. ٹول میں جو ہے نا آپ ٹول میں آپ اپنی سائٹ کی ہیلتھ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کی ہیلتھ کیسی ہے. یہ والا جو ہے نا ون مور ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہ کیا کیا چیز آپ نے کرنا ہے. یہ سارا کچھ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گڈ آپ کا یہاں پہ یہ گڈ ہونا چاہیے سائٹ ہے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کو چینجز کرنی چاہیے نا امپرومنٹ کے لیے، تو یہ یہاں پہ جو ہے نا سجیشن آتا ہے. ان سجیشن کو آپ یہاں سے کلک کریں گے اور ان کو جو ہے نا آپ ان کو اپڈیٹ رکھنا ہے. یہ ٹول کے اندر آتا ہے آپ کا سائٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو سیٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں. سیٹنگ میں سب سے پہلے جرنل میں آ جاتے ہیں. آپ کا یہ جرنل آ گیا. آپ کا یہ آپ کا سائٹ ٹائٹل ہے. میں ایک فل اسٹیک ڈیولپر ہوں، تو میں نے یہ اپنا سائٹ کا ٹائٹل ویب ڈیولپر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے ٹیگ لائن اس کا ویب ڈیولپر سروسز ہم دیتے ہیں، تو یہ رکھا ہوا ہے. آگے آپ کا سائٹ کا آئیکن آ جائے گا. یہاں پہ آئیکن کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں. چینج سائٹ آئیکن، یہاں سے سائٹ کا آئیکن چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے ویب سائٹ کا یو آر ایل یہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یو آر ایل ہو گیا اور اس سائٹ کا یہ ای میل آ گیا یہاں پہ. اب یہاں پہ آپ جو ہے نا رول دے سکتے ہیں. نیو یوزر ڈیفالٹ رول. آپ کا جو یوزر ہے نا آپ کے پاس جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ سبسکرائبر آئے گا. اور اس کی جو ہے نا لینگویج، آپ سائٹ لینگویج کیا لکھا ہے؟ انگلش یونائٹیڈ اسٹیٹ. آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی مرضی سے. آگے یہ ڈیٹ فارمیٹ ہے. آپ جو ہے نا ویب سائٹ کے اوپر کون سا ڈیٹ کس فارمیٹ میں دکھانا چاہتے ہیں. تو میں نے اس طریقے سے میں نے دیا ہوا ہے جنوری 11 2026. پہلے مہینہ، پھر آگے ڈیٹ، پھر ایئر. اسی طرح یہ کافی پیٹرن دیا ہوا ہے. آپ کوئی بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے. اب نیچے جو ہے نا یہاں پہ ٹائم دیا ہوا ہے. ٹائم فارمیٹ آپ کا کیا ہو، کس طریقے سے آپ ٹائم دکھانا چاہتے ہیں. اب میں نے پہلے والے کو جو ہے نا سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ 3-4 کسٹم بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہ دوست دکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس طریقے سے رکھیں گے. اور ویک سٹارٹ آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ پورا ویک آ جائے گا. میں نے منڈے سے رکھا ہوا ہے، آلریڈی منڈے سے ہوتا ہے اکثر، تو منڈے سے. آپ اسی کو بھی چینج کرنے کے بعد آپ یہاں سے سیو چینجز کریں گے تو یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا. جو لازمی چیزیں جو کرنے ہوتی ہے نا ویب سائٹ کے اندر، وہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کیا کیا چینج کرنی ہے. آگے رائٹنگ میں آ جاتے ہیں. جرنل کے بعد اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پاسورڈ وغیرہ میں نے خالی رکھا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کو بتایا جائے. رائٹنگ کے اندر ڈیولپر اسٹینڈرڈ ہو گیا. ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ جو چیزیں ہیں نا وہی رکھا ہوا ہے. میں نے یہاں پہ کوئی خاص چینجز نہیں کرنی چاہیے. ادھر سے چینجز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہی رہنے دیں. آگے ریڈنگ ہے. ریڈنگ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے ریڈنگ لکھا یو آر ہوم پیج ڈسپلے. اب یہاں پہ یہ دو چیزیں جو ہے نا دیا ہوا ہے کہ آپ کون سے یو آر لیٹسٹ پوز رکھیں گے یا اسٹیٹک پیج. میں نے اسٹیٹک پیج لیا ہوا ہے. اب اسٹیٹک پیج ہی رکھ رہے ہیں اس کو. آگے ہوم پیج کس کے نام سے ہوگا؟ ہوم ہی ہوگا. اکثر جو ہے نا ہوم ہی رکھتے ہیں. اور ہوم کے علاوہ جو پیج آپ کے پاس ہوتے ہیں نا آپ کچھ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. جو پیج آپ نے بنایا کوئی بھی ایک پیج آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ آگے بلاگ پیجز شو ایٹ موسٹ کتنے آپ جو ہے نا بلاگ پوسٹ شو کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہاں 10 رکھا ہوا ہے. آپ 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں. فار ایچ پوسٹ ان اے فیڈ انکلوڈ فل ٹیکسٹ.
یا ایکسیپٹ آپ یہ بھی اپنی طرف سے آپ کی جو مرضی آپ کی چوائس ہوگی، لیکن ہم فل ٹیکسٹ رکھا ہے، آپ بھی فل ٹیکسٹ رکھیں تاکہ جتنے بھی ٹیکسٹ آپ لکھیں گے وہ سب کچھ نظر آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یہاں سے۔ آگے ڈسکشن آتا ہے اس کا۔ ڈسکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفالٹ پوسٹ سیٹنگ سب کو کلک کیا ہوا ہے۔ آگے ادر کمنٹ سیٹنگ، کمنٹ آتھر مسٹ فل آؤٹ نیم اینڈ ای میل، جو کمنٹ کریں گے وہ ای میل اور نیم دیں گے۔ اس طریقے سے آپ یہاں پہ کوئی خاص نہیں ہے جس کے آپ کو سمجھایا جائے۔ کمنٹ موڈریشن، اب کمنٹ میں آپ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو ہولڈ اے کمنٹ ان دا کوٹ اف اٹ کنٹینس 2 اور مور لنکس، جس کے دو یا دو سے زیادہ مور لنکس جو بندہ استعمال کریں گے اس کو ماڈریٹ کریں، یعنی اس کو پبلش نہ کریں جب تک میں پرمیشن نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ نیچے آگے ایویٹار ہے، آپ کے ویب سائٹ کے اوپر اپنا تصویر لگانے کے لیے آپ یہاں سے جو ہے نا گریویٹار سے جو ہے نا یہاں سے آپ جو ہے نا اپنا فوٹو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گریویٹار کیسے انسٹال کر دیں اس کے لیے آپ الگ سے ویڈیو دیکھ لینا، وہ ہم آگے دے دیں گے آپ کو ویڈیو۔ تصویر کیسے آپ چینج کریں گے، یہ ہو گیا ناظرین مختصر سا ڈیش بورڈ کا جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا کہ ڈیش بورڈ میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا چیزیں چینجز کرنی ہوتی ہیں۔ پھر یہ سارے چینج کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، یہاں سے اب نیو ٹیب میں جا کے آپ چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اپنا یو آر ایل لکھیں گے، جیسے میرا یو آر ایل ہے محمدباقر.com ہے نا، اس کو یہاں سے انٹر کریں گے تو آپ نے جو چینجز ہیں وہ سب آپ کے یہ نظر آ جائے گا، یہ اس طریقے سے نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں ٹاپک۔ آپ نے ڈومین نیم کیسے لینا ہے اور ڈومین نیم کے ساتھ ہوسٹنگ کیسے لینا ہے، اور آپ کے ڈیش بورڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو کون سے پلگن انسٹال کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور سیکورٹی پرپز کے لیے آپ کون سا پلگن استعمال کریں گے، پھر آپ جو ہے نا ڈیش بورڈ میں کیسے جائیں گے، ڈیش بورڈ ہوتا کیا ہے، ان سب کا آپ کو میں تھوڑا سا تفصیل میں بتایا۔ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے، مزید آپ نے ورڈ پریس سیکھنے کے لیے اس چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ مکمل ڈیولپر بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔